اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو کہتے ہیں بہت پرانے زمانے میں کسی علاقے میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اب اس غریب کسان نے شادی کی اور اس کی ایک خوبصورت چاند جیسی بچی بھی تھی۔ یہ غریب کسان یوں ہی زندگی گزار رہا تھا کہ ایک دن اس کی بیوی سخت بیمار پڑ گئی۔ اب اس کی بیوی کی بیماری طوالت پکڑتی گئی۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق بڑے بڑے حکماء سے اپنی بیوی کا علاج کروایا، لیکن اس کی بیوی کو شفا کہیں سے بھی نہ ملی۔ آخر کار حکیموں نے اس کسان کو جواب دے دیا کہ اب شاید ہی تمہاری بیوی دوبارہ سے صحت یاب ہو سکے گی، کیونکہ اس کی بیوی ہر وقت بے ہوش رہتی تھی اور بستر پر پڑی رہتی تھی۔ اس لیے کسان کو اپنی بچی بھی سنبھالنی پڑتی اور ساتھ میں اپنی بیوی کا خیال بھی رکھنا پڑتا۔ کسان کو اپنے کام بھی کرنے پڑتے۔ یہ بیچارہ کھیتوں میں کام بھی کرتا اور گھر کے کام بھی سنبھالتا۔ چھوٹی بچی تھی، اس کو سنبھالنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے کسان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دوسری شادی کر لیتا ہوں اور میری دوسری بیوی میری بچی کو بھی سنبھال لے گی اور میری اس بیمار بیوی کا خیال بھی رکھے گی۔ اس طرح کر کے کاموں سے میری جان چھوٹ جائے گی اور میں محنت مزدوری کر کے سب کا پیٹ پالتا رہوں گا۔ بس اس کسان نے یہی فیصلہ کیا اور اس نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب اگرچہ اس کسان نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن اس کو اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ دوسرا، پہلی بیوی سے اس کی اولاد بھی تھی اور اس کی وہ بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس لیے اس کسان کو اپنی بیٹی اور اپنی پہلی بیوی سے محبت تھی۔ خیر، کسان شادی کے بعد کھیتوں میں جاتا، وہاں پر کام کرتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ واپس آتے ہی یہ سب سے پہلے اپنی بیمار بیوی کے پاس جاتا، پھر اپنی بچی سے کافی دیر پیار کرتا اور پھر اپنی دوسری بیوی کے پاس جاتا۔ لیکن اس کی دوسری بیوی کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میرا شوہر میری سوکن سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور دوسری بیوی کو یہ چھوٹی معصوم بچی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، چاند جیسا چہرہ رکھتی تھی، بالکل ایک نظر نہیں بھاتی تھی۔ اب تو یہ ظالم سوتیلی ماں اس چھوٹی معصوم بچی سے اس چھوٹی معصوم بچی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ چونکہ کسان کی پہلی بیوی اکثر اوقات بے ہوشی کی حالت میں رہتی تھی، اس لیے ایک دن جب کسان گھر سے باہر تھا اور کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اس ظالم سوتیلی ماں نے اس چھوٹی معصوم بچی کو اٹھایا اور اس کو جا کر جنگل میں پھینک دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ جب یہ واپس آئی اور رات کو کسان اپنے گھر میں آیا، اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو اس ظالم سوتیلی ماں نے یہ کہہ دیا کہ ہم دونوں کسی کام سے جنگل میں گئے تھے اور وہاں پر جنگلی جانوروں نے ہم پر حملہ کیا اور جنگلی جانوروں نے آپ کی بیٹی کو اٹھا لیا ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے بھی زخم آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس ظالم سوتیلی ماں نے اپنے جسم پر لگے ہوئے زخم بھی دکھانا شروع کر دیے جو اس نے جھوٹ موٹ کے خود لگائے تھے، اور ساتھ میں یہ جھوٹ موٹ کی اپنے شوہر کے سامنے رونے بھی لگ گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی اس اچانک موت پر شوہر بیچارے کو بہت بڑا صدمہ پہنچا اور یہ کئی دنوں تک روتا رہا۔ اس نے کئی بار جنگل میں جا کر اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی بچی اس کو کہیں بھی نہ ملی۔ جب بھی یہ جنگل میں جاتا اور اس کو اپنی بیٹی کہیں نہ ملتی تو یہ اور زیادہ رونے لگ جاتا اور اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی، کیونکہ جنگل میں جا کر اس کو اپنی بیٹی کی یاد آتی تھی اور یہ سوچتا تھا کہ کیسے ظالم درندوں نے میری بیٹی کو چیر پھاڑ دیا ہوگا، کیونکہ حقیقت اس کو معلوم نہیں تھی کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ خیر، جب یہ جنگل سے واپس آتا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی اور اس بات کا فائدہ اس ظالم سوتیلی ماں نے اٹھایا اور وہ کسان سے کہنے لگی، اب آپ جنگل میں جانا بند کر دیں،
کیونکہ جب بھی آپ جنگل میں جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں اور پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ کی پہلی بیوی ابھی تک بیمار پڑی ہے، پھر آپ بھی بیمار ہو جائیں گے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اس لیے اب جنگل میں جانا چھوڑ دیں اور تقدیر پر راضی ہو جائیں۔ کسان بیچارہ کیا کرتا، اس سے بھی اب جنگل میں یوں رویا نہیں جاتا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی بیوی کی بات مان لی اور یہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھول گیا، حالانکہ اس کو اپنی بیٹی کی یاد آتی تھی۔ جب بھی وہ اپنی پہلی بیمار بیوی کی طرف دیکھتا، اس کو فوراً اپنی بیٹی یاد آ جاتی تھی، لیکن بیچارہ اب کر بھی کیا سکتا تھا، بس اس نے صبر کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کے اس چھوٹی خوبصورت چاند جیسی بچی کے ساتھ کیا ہوا۔ جیسے ہی اس ظالم سوتیلی ماں نے اس چاند جیسی خوبصورت چھوٹی معصوم بچی کو جنگل میں پھینکا اور یہ ظالم سوتیلی ماں واپس گھر آ گئی تو وہ چھوٹی بچی جنگل میں بہت ڈر رہی تھی اور ڈر کی وجہ سے وہ رونے لگ گئی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ معصوم بچی سوچ رہی تھی کہ میں یہاں کیسے آ گئی ہوں، کیونکہ جب اس ظالم سوتیلی ماں نے اس بچی کو اٹھایا تھا اس وقت یہ گہری نیند میں تھی اور نیند میں ہی اس نے اس چھوٹی معصوم بچی کو جنگل میں پھینک دیا تھا۔ اب یہ چھوٹی معصوم بچی جنگل میں ڈر رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی، لیکن اس کا پرسان حال کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو تسلی دیتا، کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی دل جوئی کرتا، اور یہ چھوٹی بچی بیچاری یوں ہی روتی رہی۔ اس چھوٹی معصوم بچی نے یوں ہی روتے ہوئے ہمت کر کے جنگل میں چلنا شروع کر دیا۔ جب جنگل میں یہ چل رہی تھی تو کہیں سے اگر کوئی آواز آتی یا کوئی آہٹ اس کو سنائی دیتی، یہ فوراً ڈر جاتی اور زیادہ چیخ چیخ کر رونے لگتی۔ ابھی یہ چھوٹی بچی جنگل میں موجود تھی اور جنگل میں جس سمت اس کا منہ آتا یہ اسی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے جنگل میں ایک جنگلی کتا نظر آیا۔ اس چھوٹی معصوم بچی نے جیسے ہی کتے کو دیکھا تو یہ بہت زیادہ ڈر گئی اور اس نے ایک زور سے چیخ ماری اور یہ چھوٹی بچی وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس چھوٹی معصوم بچی کی چیخ کی آواز سن کر وہ کتا بھی ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا اور یہ چھوٹی معصوم بچی وہیں بے ہوش پڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نیک داڑھی والا بزرگ اس چھوٹی بچی کے قریب آیا اور اس کے ساتھ وہ کتا بھی تھا۔ دراصل وہ کتا کوئی جنگلی کتا نہیں تھا بلکہ ایک پالتو اور گھریلو کتا تھا جو جنگل میں موجود ایک اللہ والے نیک بزرگ کا تھا۔ جیسے ہی اس کتے نے اس طرح چھوٹی بچی کو بے ہوش دیکھا اور اس کی چیخ سنی تو وہ کتا فوراً سے بھاگ کر اپنے اسی مالک یعنی اللہ والے نیک درویش کے پاس گیا اور اس کو اس بچی تک لے آیا تھا۔ اس اللہ والے نیک درویش نے جیسے ہی اس چھوٹی معصوم بچی کو یوں بے ہوش دیکھا تو یہ حیران رہ گیا۔ یہ سوچنے لگا کہ ضرور یہ چھوٹی معصوم بچی اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی، وگرنہ یہ اکیلی جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ اس اللہ والے نیک درویش نے اس چھوٹی معصوم بچی کو اٹھایا اور یہ اپنی جھونپڑی میں لے گیا، کیونکہ اس وقت جو چھوٹی معصوم بچی بے ہوش تھی، اس لیے اس اللہ والے نیک درویش نے اس پر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اس پر دم کر کے پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹی بچی یوں ہی بے ہوش پڑی تھی اور یہ اللہ والا نیک درویش اب اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس چھوٹی معصوم بچی کو ہوش آیا۔ جیسے ہی اس کو ہوش آیا یہ پھر سے رونے لگ گئی اور پھر سے یہ ڈر رہی تھی، لیکن اب یہ اللہ والا نیک درویش اس کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے فوراً اس نیک چھوٹی معصوم بچی کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے آہستہ آہستہ تھپکی دینے لگا۔ بچی نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ کسی محفوظ ہاتھ میں ہے تو بچی نے آہستہ آہستہ رونا کم کر دیا اور تھوڑی دیر بعد بچی پھر سے سو گئی۔ اب کی بار بچی نیند میں تھی، بے ہوش نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس اللہ والے نیک درویش نے اس چھوٹی بچی کو اپنے گھر میں سلا دیا اور خود اس کے بارے میں سوچنے لگا، آخر یہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے؟ مجھے اس کے والدین کو تلاش کرنا ہوگا،
کیونکہ اس کے والدین بھی اس کے لیے فکر مند ہو رہے ہوں گے۔ آخر ان کی بچی ان سے بچھڑ گئی ہے۔ خیر اس اللہ والے نیک درویش نے اس چھوٹی معصوم بچی کے والدین کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں اس نے بچی کی پرورش بھی کرنا شروع کر دی۔ بچی جب بھی نیند سے جاگتی، یہ اللہ والا درویش اسے سینے سے لگا لیتا اور اس کی خوب حفاظت کرتا۔ اس اللہ والے نیک درویش نے اس بچی کے والدین کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کو اس چھوٹی معصوم بچی کے والدین کہیں بھی نہ ملے۔ خیر اس اللہ والے نیک درویش نے اس چھوٹی معصوم بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور یوں ہی اپنے گھر میں پرورش کرنے لگا۔ اب یہ چھوٹی معصوم بچی بھی صحیح طرح سے پرورش پا رہی تھی۔ اب یہ چھوٹی معصوم بچی اس اللہ والے درویش کے ساتھ بالکل گھل مل گئی تھی اور اللہ والے درویش کو اپنا باپ سمجھنے لگی تھی، اس لیے اب یہ بھی یہاں بے فکر ہو کر رہ رہی تھی۔ یہ اللہ والے درویش کے پاس رہتی تھی اور اللہ والے درویش کے پاس ایک بلی اور ایک کتا بھی تھا، تو یہ بلی اور کتے کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار یہ جھونپڑی سے باہر نکل آتی تھی اور درختوں کے نیچے ٹہلتی تھی اور یوں ہی درختوں کے ارد گرد کھیلتی رہتی تھی اور درختوں سے پھل اتار کر کھاتی تھی اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں سے اٹکیلیاں کرتی تھی۔ اب یہ بچی بہت خوش تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، لیکن پھر بھی اس اللہ والے نیک درویش نے اسے اتنا پیار دیا کہ اسے ماں باپ کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ خیر اب یہ بچی بڑی ہوتی گئی۔ اس اللہ والے نیک درویش نے اس بچی کو قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کر دی اور اس کو دینی تعلیم سکھانا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ بچی دینی تعلیم سیکھتی گئی اور 14 سالوں کی عمر میں اس بچی نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور یہ بچی اب ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ اب یہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اپنا خیال بھی رکھ رہی تھی اور اپنے باپ کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ جنگل میں پھل وافر مقدار میں موجود تھے، اس لیے یہ بچی باہر سے پھل لے کر آتی، خود بھی کھاتی اور اپنے باپ کو بھی کھلاتی تھی، اور اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ ایک دن اس اللہ والے نیک درویش نے اس چھوٹی معصوم بچی کو کہا، اب میں کہیں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، تم نے یہیں اسی جھونپڑی میں رہنا ہے، میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم بس اپنی حفاظت آپ کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اسی جھونپڑی میں رہنا۔ اس اللہ والے نیک درویش نے اپنی چھوٹی معصوم حافظ قرآن بچی کو آگ جلا کر دی اور یہ کہنے لگا، چونکہ تمہیں آگ جلانے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ ہی جنگل میں تمہیں وہ پتھر ملیں گے جن سے آگ جل سکے، اس لیے میں تمہیں آگ جلا کے دے جا رہا ہوں، تم اس پر اور لکڑیاں رکھتی جانا اور آگ کو بجھنے مت دینا اور اسی آگ پر کھانا بناتی رہنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ اس تابعدار حافظ قرآن بچی نے اللہ والے نیک درویش کی بات سنی اور اس سے کہہ دیا، آپ واپس آئیں گے تب تک میں اسی جھونپڑی میں رہوں گی اور اس سے باہر نہیں نکلوں گی، اور آپ خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ اللہ والا نیک درویش تو اپنے کام کے سلسلے میں جھونپڑی کو چھوڑ کر چلا گیا اور اب یہ پیچھے چھوٹی شہزادی اکیلی رہ گئی۔ اب یہ چھوٹی شہزادی اکیلی رہ رہی تھی کہ ایک دن اس کی وہ آگ جو کئی دنوں سے جل رہی تھی اچانک سے بجھ گئی۔ دراصل اس آگ کے قریب پانی کی ایک بالٹی پڑی تھی اور بلی جب اس پانی کی بالٹی کے قریب سے گزری تو بھاگتے ہوئے وہ پانی کی بالٹی اس آگ پر اونڈل گئی، اس وجہ سے پانی جانے پر وہ آگ بجھ گئی۔ اب اس حافظ قرآن لڑکی کو تو آگ جلانا ہی نہیں آتی تھی، نہ ہی اس کے پاس وہ پتھر تھے جس سے یہ آگ جلا سکتی تھی۔ اب آگ جیسے ہی بجھ گئی تو کھانا بھی پکانا ختم ہو گیا، کیونکہ آگ کے بغیر تو کھانا بن نہیں سکتا۔ اگرچہ اس کے گھر میں سبزیاں وغیرہ موجود تھیں لیکن یہ پکا نہیں سکتی تھی۔ خیر 1-2 دن تو اس چھوٹی حافظ قرآن لڑکی نے صبر کیا، لیکن اب بھوک بڑھ گئی تھی۔ اب یہ ساری زندگی پھلوں پر گزارا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے گھر سے نکل کر کہیں سے آگ کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ یہ اپنی جھونپڑی سے تھوڑا ہی دور گئی تھی کہ اسے ایک طرف سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا۔
اس لڑکی نے سمجھ لیا کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی آبادی ہے اور یہاں سے مجھے تھوڑی بہت آگ ضرور مل جائے گی۔ یہ حافظ قرآن لڑکی اسی دھوئیں کی سمت چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ حافظ قرآن لڑکی گھر کے قریب کھڑی تھی جس میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ حافظ قرآن لڑکی جب اس گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو کہ آگ پر کھانا پکا رہی تھی اور اس آگ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس حافظ قرآن لڑکی نے بوڑھی اماں کو سلام کیا اور یہ کہنے لگی، اماں میرے گھر میں آگ بجھ گئی ہے اور میرے پاس پتھر نہیں ہیں کہ میں ان سے آگ جلا لوں، کیا آپ مجھے تھوڑی سی آگ دے سکتی ہیں تاکہ میں یہ لے کر جاؤں اپنے گھر میں اور اپنے گھر کی آگ کو بحال کر سکوں۔ اس بوڑھی اماں نے جیسے ہی اس خوبصورت حافظ قرآن لڑکی کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھی اور یہ ایک ہندو بوڑھی عورت تھی اور اس کا بیٹا ایک بہت ہی بڑا طاقتور شیطانی فطرت کا انسان تھا جس نے کئی کالے جادو سیکھ رکھے تھے، کئی کالے عمل کر رکھے تھے۔ یہ بوڑھی عورت سوچنے لگی کہ اگر اس وقت میرا بیٹا گھر میں ہوتا تو میرا بیٹا اس خوبصورت لڑکی کو ضرور پسند کرتا اور پھر اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس خوبصورت حافظ قرآن لڑکی کو ضرور قربان کر دیتا اور اس طرح میرے بیٹے کی طاقت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس بوڑھی عورت کا وہ جادوگر بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس بوڑھی عورت نے سوچا کہ میں اس حافظ قرآن چاند سی لڑکی کو اپنے بیٹے کے آنے تک گھر میں ضرور روک کر رکھوں گی تاکہ میرا بیٹا آئے اور اسے پسند کر لے۔ اس لیے یہ بوڑھی عورت اس لڑکی کو کہنے لگی، میں تمہیں آگ ضرور دے دوں گی، لیکن دیکھو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تم تھوڑا میرے گھر کے کام کر لو تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ لڑکی چونکہ نیک اور فرما بردار تھی اس لیے اس نے اس بوڑھی عورت کی بات مان لی اور یہ اس کے گھر کے کام کرتی رہی۔ کافی دیر تک یہ عورت مختلف کام اس حافظ قرآن لڑکی سے کراتی رہی اور پھر جب اس کا بیٹا نہ آیا تو یہ پریشان ہو گئی اور یہ سوچنے لگی، آج نہ جانے میرا بیٹا کہاں رہ گیا ہے، پہلے تو اتنی دیر تک آ جاتا تھا۔ کافی دیر کے بعد اس چھوٹی حافظ قرآن لڑکی نے اس بوڑھی عورت سے کہا، بی اماں اگر آپ مجھے آگ نہیں دیتی تو نہ دیں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ میرا بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا تو اس نے بڑے پیار سے اس حافظ قرآن لڑکی سے کہا، میں تمہیں آگ دیتی ہوں، تم یہ آگ اٹھاؤ اور گھر چلی جاؤ۔ اور ساتھ میں اس بوڑھی عورت نے تھوڑا سا بھوسا بھی حافظ قرآن لڑکی کو دے دیا کہ تم یہ لے جاؤ، اس سے آگ بہت جلد جل جاتی ہے۔ یہ بوڑھی مکار عورت جانتی تھی کہ جب یہ بھوسا لے کر جائے گی تو بھوسا راستے میں گرتا جائے گا اور اس طرح مجھے اس کے گھر کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں رہتی ہے، اور جب میرا بیٹا آئے گا تو پھر میں اپنے بیٹے کو اس کے پاس بھیج دوں گی۔ اس حافظ قرآن لڑکی نے اس بوڑھی مکار عورت سے آگ لی اور بھوسا لے کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ اب راستے میں بھوسا زمین پر گر رہا تھا، اس وجہ سے بوڑھی مکار عورت کے گھر سے لے کر اس حافظ قرآن لڑکی کی جھونپڑی تک ایک لکیر سی بن گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس بوڑھی مکار عورت کا جادوگر بیٹا گھر میں آیا تو اس بوڑھی مکار عورت نے اپنے جادوگر بیٹے کو ساری بات بتا دی۔ وہ جادوگر اسی بھوسے کی لکیر پر چلتا چلتا اس جھونپڑی تک آ گیا، لیکن جیسے ہی جھونپڑی کے قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ جھونپڑی کا دروازہ بند ہے اور وہ شہزادی اندر ہے۔ اس نے باہر سے آواز دینا شروع کر دی اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا، میں تمہارا باپ ہوں، تم دروازہ کھولو، دیکھو میں تمہارے لیے تحفے تحائف لے کر آیا ہوں۔ لیکن اندر سے کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا کیونکہ شہزادی اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ اس جادوگر نے اس دروازے کو کھولنے کی بہت کوشش کی، بہت زور لگایا۔ یہ جادوگر یہ دروازہ کھول تو نہ سکا، لیکن اس کا ایک ناخن ٹوٹ کر اس دروازے میں اٹک گیا اور آخر کار یہ جادوگر پریشان ہو کر واپس گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی یہ شہزادی بیدار ہوئی اور اس نے دروازہ کھولا تو وہ ناخن اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ اب وہ ایک جادوگر کا ناخن تھا۔ جیسے ہی وہ ناخن نیک اور معصوم حافظ قرآن لڑکی کو لگا تو اس جادو کا اثر اس پر ہونے لگا اور یہ آہستہ آہستہ زمین پر گر گئی اور بے سود ہو گئی۔
یوں ہی یہ زمین پر پڑی تھی کہ تھوڑی دیر بعد جنگل میں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے کے ساتھ کچھ سپاہی اور اس کے دوست بھی تھے۔ شہزادے نے جیسے ہی یہ جھونپڑی دیکھی تو شہزادہ اپنے سپاہیوں کو جھونپڑی کے اندر بھیجتا ہے تاکہ تم جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھ آؤ کہ اس کے اندر کون موجود ہے۔ سپاہیوں نے شہزادے کو اطلاع دی کہ حضور جھونپڑی کے اندر ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ مر چکی ہے کیونکہ وہ بالکل بے سود پڑی ہے۔ شہزادے نے فوراً سے اس لڑکی کو اٹھوایا اور اپنے محل میں لے گیا۔ محل میں جا کر شہزادے نے اپنے شاہی حکیموں سے اس حافظ قرآن لڑکی کا علاج کروایا تو کچھ دنوں کے بعد یہ ہوش میں آ گئی۔ اس لڑکی نے ہوش میں آتے ہی اپنے بارے میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ شہزادہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا تو شہزادے نے اسے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ حافظ قرآن لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور یہ شہزادے کو پسند آ گئی تھی۔ دوسری طرف شہزادہ بھی بہت خوبصورت تھا، اس لیے اس حافظ قرآن لڑکی نے بھی شہزادے کو پسند کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر شہزادے نے یہ بات بادشاہ سے بیان کی کہ میں اس طرح اس حافظ قرآن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اکیلی اور بے سہارا ہے۔ جب میں اس سے شادی کروں گا تو اس کو کوئی سہارا مل جائے گا۔ بادشاہ کی ملکہ نے اس حافظ قرآن لڑکی سے بات کی تو اس نے بھی رضامندی دکھائی، پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب اس شہزادے کی پہلے بھی ایک شادی تھی۔ جب شہزادے کی پہلی بیوی نے شہزادے کی محبت اپنی نئی بیوی کے ساتھ دیکھی تو یہ نئی بیوی سے جلنے لگی، اس لیے شہزادے کی پہلی بیوی نے ایک سازش تیار کر کے شہزادے کی دوسری نئی بیوی کو مارنے کی کوشش کی۔ اور ایک دن جب دونوں ایک تالاب کے قریب کھڑی تھیں تو شہزادے کی پہلی حسد کرنے والی بیوی نے چھوٹی شہزادی کو تالاب میں دھکا دے دیا۔ اب یہ حافظ قرآن لڑکی تیرنا نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ تالاب میں ڈوب کر مر گئی۔ جیسے ہی یہ لڑکی تالاب میں ڈوبی تو اس کی جگہ پر ایک بڑا سا سورج مکھی کا پھول نکل آیا۔ شہزادے نے جب اس چھوٹی حافظ قرآن لڑکی کو نہ پایا تو یہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے اپنی پہلی بیوی سے پوچھا تو اس کی پہلی بیوی نے اس بات کا الزام کسی کنیز پر لگا دیا۔ شہزادے نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس کنیز کو قید کر لیا اور حکم جاری کر دیا کہ اگر ہماری بیوی ہمیں نہ ملی تو ہم کچھ دنوں کے بعد اس کا سر کاٹ دیں گے۔ شہزادہ یوں ہی اپنی بیوی کو تلاش کر رہا تھا کہ ایک دن اسی تالاب کے پاس سے گزرا۔ شہزادے نے جیسے ہی اس تالاب میں اس سورج مکھی کا پھول دیکھا تو شہزادے کو اس سورج مکھی کے پھول سے ایک عجیب طرح سے لگاؤ ہو گیا اور شہزادہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ شہزادہ یوں ہی سورج مکھی کے پھول سے باتیں کرنے لگا اور اپنے دل کا حال اس سے کہنے لگا کیونکہ شہزادہ اب اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کی جدائی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر کافی دیر تک شہزادہ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا رہا کیونکہ جب بھی شہزادہ اس سے باتیں کرتا اس کو دلی طور پر سکون ملتا۔ شہزادہ اب روزانہ اس طرح یہاں آ کر اس پھول سے باتیں کرتا۔ جب یہ بات پہلی بیوی کو معلوم ہوئی تو اس نے ایک مالی کو پیسے دے کر سورج مکھی کا پھول اس تالاب میں سے نکلوا لیا اور پھر اس کو جلا کر اس کی راکھ جنگل میں پھینک دی۔ اب جس جگہ اس کی راکھ پھینکی گئی تھی وہاں پر ایک درخت اگ آیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا ہو گیا۔ درخت بڑا ہوا اور اس پر ایک بہت بڑا سیب لگ گیا۔ اتنا بڑا سیب تھا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے لیکن کوئی بھی اس کو اتار نہ سکا۔ اب پورے ملک میں اس سیب کے چرچے ہونے لگے۔ دوسری طرف جب کئی دنوں کے بعد وہ اللہ والا نیک درویش اپنے کام سے واپس جھونپڑی میں آیا تو اسے اپنی یہ چھوٹی حافظ قرآن شہزادی نہ ملی۔ اس نے اپنی شہزادی کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور تلاش کرتے کرتے وہ شہزادے تک بھی آ پہنچا۔ اس نے جب شہزادے سے بات کی تو شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ حافظ قرآن لڑکی اسی اللہ والے نیک درویش کی بیٹی ہے، اس لیے شہزادے نے ساری بات اس اللہ والے نیک درویش کو بتا دی کہ دراصل یوں واقعہ ہوا ہے۔ یہ اللہ والا نیک درویش کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو ایسے وظائف یاد کروائے تھے جن کے ذریعے وہ ہر شیطانی طاقت سے بچ سکتی تھی، ہر بری چال اور حسد کرنے والے سے بچ سکتی تھی۔ شہزادے نے جب اس اللہ والے کی یہ بات سنی اور اس کا اتنا متاثر کن لہجہ دیکھا
تو شہزادے کو بھی یقین ہو گیا کہ میری بیوی زندہ ہے، اس لیے شہزادے نے پورے علاقے میں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کو اپنی بیوی کہیں بھی نہ ملی۔ شہزادہ کئی دنوں تک اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہا، اور ایک دن اس نے تھک کر پھر اللہ والے کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میاں جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اندازہ غلط ہے، میری بیوی زندہ نہیں ہے، میں نے پورے علاقے میں پتہ کروا لیا ہے، میری بیوی مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ اس اللہ والے نیک درویش نے شہزادے سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس بار مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، ہم دونوں مل کر اپنی شہزادی کو تلاش کریں گے۔ شہزادہ اس بات پر راضی ہو گیا، اور یہ اللہ والا نیک درویش اور یہ شہزادہ حافظ قرآن لڑکی کی تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے جب یہ اللہ والا نیک درویش اس درخت کے پاس پہنچا جس پر ایک بہت بڑا سیب لگا ہوا تھا اور جو پورے علاقے میں مشہور تھا، اس اللہ والے نیک درویش نے شہزادے سے اس سیب کے بارے میں پوچھا، تو شہزادے نے بتایا کہ یہ سیب پہلے تو یہاں پر نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ درخت یہاں پر کیسے آیا ہے اور اتنا بڑا سیب اس پر کیسے لگا ہے۔ اس اللہ والے نیک درویش نے اسی سیب کے درخت کے نیچے بیٹھ کر وظائف پڑھنا شروع کر دیے اور یہ دعائیں مانگنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سیب درخت سے نیچے گرا اور وہ سیب گرتے ہی غائب ہو گیا اور اس کی جگہ شہزادی آ گئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے اللہ والے نیک درویش اور اپنی بیوی کو اپنے محل میں واپس لے آ کر دونوں کی خوب خدمت کی، اور پھر شہزادے نے اپنی بیوی سے ساری کہانی پوچھی تو شہزادے کی بیوی نے شہزادے کو شروع سے لے کر آخر تک کی ساری کہانی بتا دی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اس طرح مجھے آپ کی پہلی بیوی نے تالاب میں دھکا دے کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ شہزادے نے جب اپنی بیوی کی ساری کہانی سنی تو اسی وقت حکم دے دیا کہ میری پہلی بیوی کو میرے سامنے لایا جائے اور ساتھ میں میری بیوی کے ماں باپ کو بھی تلاش کیا جائے۔ شہزادے نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور اسے قید کر لیا، اور پھر شہزادہ خود اپنی بیوی کے ماں باپ کو تلاش کرنے لگا، اور کچھ عرصے بعد اسے اپنی بیوی کے ماں باپ بھی مل گئے۔ شہزادی کی ماں تو مر چکی تھی لیکن باپ ابھی تک زندہ تھا۔ شہزادی نے اپنے باپ سے مل کر ساری بات بتا دی تو بوڑھے کسان نے اپنی دوسری ظالم بیوی کو سخت سے سخت سزا دی کہ اس نے مجھے اتنا عرصہ اپنی چاند جیسی بیٹی سے دور رکھا ہے۔ پھر شہزادے نے کسان کو اور اس اللہ والے کو اپنے پاس محل میں رکھ لیا اور پھر باقی کی زندگی ہنسی خوشی سے گزاری۔